ایک खातून हुजूर की बारगाह में आई, अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं निकाह करना चाहती हूँ, शादी करना चाहती हूँ, मुझे बतलाइए खामद का हक क्या है, अगर तो मैं अदा कर सकती हूँ तो मैं निकाह करूँ, वरना मैं इस काम से बचूं। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बीबी अगर खामद के नाक से रीठ निकले, रेशा निकले, पीप बहे उसकी नाक से, और बीबी अपनी जुबान से वो साफ कर दे, तो फिर भी उसका हक अदा नहीं होता। हजरत अबू दरदा कहते हैं, आंख खोल के उस औरत ने देखा तो मेरे नबी पाक ने अगले जुमले इरशाद फरमाए। हुजूर ने फरमाया, तो इन बातों में हैरत कर रही है, मैं अगर खुदा के अलावा किसी को सजदे का हुक्म देता तो मैं औरत को कहता अपने खामद को सजदा करे। इमाम गजाली हदीस लाए हैं, एक खामद घर से निकला है तो बीवी को कह गया है, जब तक मैं वापस ना लौटूं घर से ना निकलना। 2 गलियां छोड़ के वालिद रहते हैं, 2 गलियां छोड़ के बीवी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पैगाम भेजती है, कहती है खामद हुक्म दे गया था मेरी बगैर इजाजत घर से ना निकलना। अब तो बीवी कहती है मैं पढ़ी लिखी हूँ, कल मैं एक स्कॉलर को सुन रही थी, वो कह रहा था बीवी के बड़े हकूक है, जो मर्जी चाहे कर सकती है, और अल्लाह खैर करे अगर बीबी BA B.Ed कर ले फिर तो मामला ही खत्म हो गया। वो कहती है तो मुझे कर फारग, मैं सवेरे, और सुन ले हदीस, याद रख ले, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस बीबी ने अपने खामद से बिला वजह तलाक का मुतालबा किया बगैर सबबे शरी के, जिस औरत ने अपने खामद से तलाक मांगी, हुजूर फरमाते, ये नहीं फरमाया कि ले ली, जिसने तलाक खाली मुतालबा किया, ले ली, वो अब तो रोज आप देख ले कोर्ट कचहरी में बीबियों ने दावे पे दावा किया हुआ है, खामदों की तरफ से भी ज्यादती होती है, इसमें शक नहीं, मैं साइड को सेफ नहीं करता, बड़े बड़े जुल्म होता है, आज भी जहालत की बात करते हैं बाज लोग, लेकिन छोटी छोटी बातों पे दावे हो जाते हैं अदालतों में। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस औरत ने बिला वजह अपने खामद से तलाक का मुतालबा किया, रब करीम उसे जन्नत की खुशबू भी अता नहीं फरमाएगा, जिसने सिर्फ मांगी है उसे खुशबू नहीं देगा। खामद जिहाद पे चला गया, किसी सफर पे चले गए, कह गए मेरी इजाजत के बगैर घर से ना निकलना, वालिद बीमार हो गए, खातून हुजूर की बारगाह में पैगाम भेजती है, कहती है या रसूलल्लाह खामद हुक्म दे गया था घर से ना निकलना, वालिद बीमार है, क्या हुक्म है? नबी पाक ने फरमाया चाहे तो जा सकती है, पर खामद की इताअत करेगी तो उसके लिए ज्यादा बेहतर हो जाएगा। 2-4 दिन के बाद फिर पैगाम भेजती है, कहती है महबूबा बाप शदीद बीमार है, हुक्म क्या है? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया चाहे तो जा सकती है, क्योंकि हुजूर शारे है ना, मुख्तार है शरी मामलात में, किसी को चाहे तो किसी चीज की भी इजाजत अता फरमा सकते हैं। फरमाया मैं इजाजत देता हूं, जा सकती है, पर खामद की इताअत में रहेगी तो उसके लिए बेहतर। हद हो गई भाइयों, हद हो गई। अर्ज करती है हुजूर बाप इंतकाल कर गया है, बाप इंतकाल कर गया, बेटी हूं, क्या करूं, रह नहीं सकती। हुजूर ने फरमाया मैं इजाजत देता हूं चली जाए, पर खामद की फरमा बरदारी करेगी तो बेहतर हो जाएगा। सहाबा कहते हैं पहले वो पैगाम भेजती थी, जब बाप का इंतकाल हुआ तो उस शाम मुस्तफा ने पैगाम भेजा, फरमाया पता करो गई तो नहीं, पता करो गई तो नहीं। सहाबी ने वापस आके अर्ज की हुजूर कोई नहीं गई। फरमाया जाओ उसे जाके मेरी तरफ से खुशखबरी दे दो कि तूने अपने खामद की फरमा बरदारी की है, रब करीम ने तुझे भी बख्श दिया है, तेरे बाप की भी बख्शिश फरमा दी है, तेरे इस अमल ने तेरे बाप की बख्शिश का सबब बना दिया है। और मेरी बहनें, मैं हाथ बांध के गुजारिश करूंगा, हाथ बांध के, एक कबीरा गुनाह इकट्ठा करती हो तुम, कबीरा गुनाह, जब शौहर को उसकी अम्मा और उसके अब्बा के खिलाफ भड़काती हो, अगर वो नाफरमान हो गया ना माँ बाप का, तो अपने लिए तो जहन्नम इकट्ठी करेगा, तुम भी हिस्सेदार बन जाओगे। खुदारा खुदारा इस बात से परहेज करो, कभी भी उसके माँ बाप के खिलाफ ना भड़काओ। अगर खुदा ना खास्ता माँ बाप का नाफरमान हो गया तुम्हारे कहने पर, तो तुम अपने लिए दो इकट्ठी कर लोगी, इसलिए कि रदा इल्ला फी रदाइल वालिद, सख्त इल्ला फी सख्तिल वालिद। जिसका बाप राजी है उसी का रब राजी है, और जिसका बाप नाराज है उसका रब नाराज है। तो खबरदार तुम ना इस काम में हिस्सेदार बनना।
اور میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے ہیں، میرے صاحب فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں یاد رکھے جو بیٹی جو بہو اپنے سسرال والوں کی خدمت گزار رہے اور جو بیٹا اپنے سسرال والوں کا خدمت گزار رہے، فرماتے ہیں میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کی اولادیں اس کی فرما بردار رہیں گی، اس کی اولادیں، اس کے بہو، اس کے داماد اس کے فرما بردار رہیں گے۔ اپنے ماں باپ کی نوکری بیکار اور اپنے سسرال والوں کی، اس لیے کہ حضور نے فرمایا سسر بھی باپ ہوتا ہے اور ساس بھی۔ تو ماں بتائے نا، جو ماں ہوتی ہے وہ کبھی بیٹے کا عیب بیان کرتی ہے؟ اس کے لب پہ آتا ہے؟ تو ماں بننا تجھے اللہ کے رسول نے تو باپ بن، باپ تو عیب چھپایا کرتا ہے، کبھی بیان بھی کیا کرتا ہے۔ فرمایا بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو، وہ تمہارا لباس ہے اور تم، اللہ اکبر، کیسا خوبصورت لفظ قرآن پاک نے، ہن جہنم میں جائے، عورت کے حقوق کا تعین فرمایا۔ اور ساتھ ہی میرے رسول پاک علیہ السلام نے مرد کی طرف توجہ فرمائی، اور کیا خوبصورت لفظ ارشاد فرمائے، فرمایا تم میں ہر آدمی اپنے آپ کو اچھا سمجھتا اور اچھا کہتا ہے، ہر آدمی کہتا ہے، لیکن کوئی اگر مجھے آ کے پوچھے گا کہ محبوب آپ کی امت میں اچھا کون ہے، تو حضور فرماتے ہیں میں اسے اچھا سمجھوں گا جو اپنے گھر والوں کے حق میں اچھا ہے، جو اپنی بیوی، خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے۔ اور فرمایا جاؤ میرے گھر جا کے پوچھ لو، وانا خیرکم لأہلہ، میں تم سب سے زیادہ بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں۔ تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے، بال بچوں کے لیے، بیوی کے لیے اچھا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے خامند کو حکم دیا اور ارشاد فرمایا کہ عورت ٹیڑھی لکڑی ہے، بیچاری کو اللہ نے عقل پوری نہیں دی۔ ایک بچہ چھوٹا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کا شعور پورا نہیں، اگر کوئی غلطی کرے تو کیا اسے نکال دیا جاتا ہے گھر سے؟ بولے، چھوٹا بچہ ہے، وہ کئی دفعہ بڑا نقصان کر دیتا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ اسے مارتے ہیں، کلاڑی لے آتے ہیں اس کے لیے؟ اس طرح کرنا چاہیے، اس کے ابے کو بلا لینا چاہیے، بےزتی کرنی چاہیے پنچایت میں بٹھا کے کہ یہ غلطی کی ہے تیرے بچے نے۔ بھئی دادا یہ کام کرتا ہے؟ بولے نا، کیوں نہیں کرتا؟ وہ کہتا ہے ہمارا بچہ نہ سمجھ ہے، اپنا پوتا ہے، ہمارا اپنا ہے، اگر ہم اس کا عیب باہر نکالیں گے تو بڑا کام غلط ہو جائے۔ لیکن وہی ابا جی جب بہو کوئی غلطی کر بیٹھتی ہے تو پنچایت بلاتے ہیں، لوگوں کے سامنے معاذ اللہ تعالیٰ بڑی کڑوی کسیلی باتیں کرتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو ان کی بیٹی کے بارے میں کہی جائے تو وہ کبھی پسند نہ کریں، اتنے سخت جملے کہے جاتے ہیں، بیٹی والے کو رسوا کیا جاتا ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ ٹیڑھی لکڑی ہے، بیچاری کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت عقل عادی عطا فرمائی ہے، تم اگر چاہو گے سیدھی کرنا تو یہ ٹوٹ جائے گی، سیدھی نہیں ہوگی۔ حضور کیا کریں؟ فرمایا اس کے ساتھ گزارا کرو، اللہ تمہیں اجر عطا فرمائے گا، اس کے ساتھ وقت گزارو، اللہ تمہیں اس کا، یہ ذہن بنانا چاہیے خامند کو کہ یہ، اور خامند کی ذمہ داری ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ کی 24ویں جلد میں بالتفصیل لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں خامند کی ذمہ داری ہے عورت کو کپڑا فراہم کرنا، روٹی فراہم کرنا، رہنے کے لیے گھر دینا، نان نفقے کا خیال کرنا، اور آپ فرماتے ہیں اگر وہ مطالبہ کرے تو ہفتے میں ایک دن اس کے ماں باپ سے ملانے بھی لے جا سکتا ہے، ہفتے میں، جی کوئی نہیں بول دے تسی، ہفتے نہیں، یہ نہیں صحیح لفظ، ہر ہفتے اے سوکھ ہے، کدوں ملان کھڑنا ہے؟ پاویں نہ بولو، گل جڑی سچی ہو تے سچی ہے، ملان کدوں لے جانا ہے؟ اچھا اپنی اماں نو روز ملدا ہے سویرے شام، تے وہ کہندی مینوں بھی اماں نو ملا لیا، تے کہندا روز نہیں جائیدا، تو تم ہی نہ ملا اپنی اماں نو روز بھائی۔ لیکن ہاں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہفتے میں ایک دفعہ ماں باپ سے، بولے، بیٹی کا پیار ماں باپ سے زیادہ ہوتا ہے کہ بیٹے کا؟ نہ تو سارے انہوں پتا ہے، یعنی تسی گھٹ کر دے ہو نا، تاں بیٹی دا نام لیا جائے، صحیح بات کر رہا ہوں؟ تو جس کا پیار زیادہ ہے اس کو روک دیا، کہتے نہیں روز نہیں جائیدہ، سال بعد جائیں، بلکہ ان تے اللہ خیر کرے، اللہ پاک فضل کرے، دماد صاحب کی عزت ہی نہیں نہ ہوتی، اس کو آنکھوں پہ بھی اٹھائے تو کہتے تیرے گھر دے میری عزت نہیں کر دے، پتہ نہیں ان تو عزت بھائیا کیڑی شاید نہ رکھے ہے، وہ کیڑی ہے جڑی تینوں چاہیے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، عزت نہیں کرتے تو لہذا میرا پروٹوکول نہیں، پھول لے کے کھڑے نہیں ہوتے گلی میں، وہ باہر نہیں نکلتے، وہ اشتہار نہیں چھاپتے کہ دماد صاحب آ رہے ہیں، اور ویسے بھی میں کہاں جاؤں، مطلب یہ کہ چپس بھی نہیں ہے،
انہوں نے سنگ مرمر بھی نہیں لگوایا ہوا، تو میں کیسے جاؤں، میری شان کے خلاف۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہر ہفتے وہ بیٹی جو ہے، تو بیٹیاں بیٹیاں ہوتی ہیں، یہ تو اس دن پتہ چلتا ہے نا جب اپنی بیٹی بندہ ڈولی میں ڈالتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ دل کرتا ہے ہر ہفتے اس کو ملنے کو، دل کرتا ہے کہ وہ آئے، چہرہ دکھائے، ایک دفعہ مل جائے، ہر ہفتے اس کو ملوانے لے کے جائے، اس کی غلطیاں معاف کرے، اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالے، اس کی کوتاہیوں کا خیال کرے، اس سے درگزر کرے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کو حکم دیتا ہوں کہ اپنی بیوی سے بغض نہ پالنا، بغض نہ پیدا کرنا، کوئی غلطی کرے تو بغض نہ پیدا کرنا، بغض نہ رکھ لینا سینے میں کہ تو ہے ہی ایسی، تو ہے یہ، بغض نہ پالنا۔ اور کیا خوبصورت لفظ ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ کے سرتاج کے، اور کیا لفظ ہیں جناب سیدہ آمنہ کے لال کے۔ میرے نبی پاک فرمانے لگے اگر تمہیں اپنی بیوی کی کوئی عادت ناپسند ہے تو غور کر لو، ڈھونڈ لو، اس میں ایسی بھی عادت تمہیں ضرور مل جائے گی جو تمہیں بڑی پسند ہوگی۔ ڈھونڈ لو، غور کر لو، مل جائے گی، کوئی ایسی بھی مل جائے گی جو تمہیں بڑی پسند ہوگی، وہ بھی تمہیں مل جائے گی۔ ڈھونڈو تو صحیح، تلاش تو کرو، بغض کی اینک نہ لگانا، بغض کی اینک لگا کے دیکھو گے تو کچھ نہیں ملے گا۔ نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے حبیب نے تعین فرمایا، اور پھر عملی طور پر حضور نے وہ چیزیں کر کے دکھائیں